بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپکٹر ریحانہ طارق کہتی ہیں، میری 40 سالہ زندگی پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ہوئے گزری، لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دل خراش اور دلچسپی کا حامل کیس تھا۔ اب کہ جو سزائے موت کا قیدی تھا وہ بمشکل 20 سال کا تھا، چہرے سے انتہائی معصوم اور شریف دکھائی دیتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، ہر ٹائم کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک قسم کا خوف آتا تھا۔ میرا دل کرتا میں اس سے پوچھوں، اس سے بات کروں، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس سے بات کروں۔ آخر کار اس کی پھانسی کا دن قریب آ گیا۔ اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ میں نے اس کی آخری خواہش پوچھنے کی ہمت کر ہی لی۔ اس کی آخری خواہش کا سن کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے کہا، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کریں، میں اسی سے بات کروں گا۔ آخر کار قیدی نمبر 26 کو، جس کا نام راشد تھا، آئی جی کے سامنے پیش کیا۔ اب آئی جی نے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ قیدی نمبر 26 کی آخری خواہش سن کر پورے تھانے میں سناٹا ہو گیا۔ ایک بات یاد رہے، سزائے موت کے قیدی کی آخری خواہش کو لازمی پورا کیا جاتا ہے۔ قیدی کی خواہش اتنی عجیب تھی، پہلے تو پورے تھانے میں سناٹا طاری ہو گیا، اس کے بعد سب نے ہنسنا شروع کر دیا، لیکن قیدی نمبر 26 اپنی بات پر اڑا رہا کہ میری یہی آخری خواہش ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اس سے بہت کہا گیا کہ کچھ اور خواہش کرے تاکہ ہم اس کو پورا کر سکیں، کچھ بھی اچھے سے اچھے کھانے کو کہے یا کسی رشتہ دار سے ملنا چاہے، سب پورا کیا جائے گا۔ لیکن یہ بہت عجیب سی خواہش تھی۔ قیدی نمبر 26 جو کہ راشد تھا وہ نہیں مانا۔ آخر تھک ہار کر آئی جی نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہی بتاؤ کہ اب اس خواہش کو کس طرح پورا کیا جائے۔ اس نے ایک پلاننگ کے تحت ساری کہانی سنا دی۔ اسی طرح کیا جائے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس سب کو پہلے سے پلان کیے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، مسجد میں اعلان کیا جائے اور کہا جائے کہ سزائے موت کا قیدی ہے، اس کی آخری خواہش ہے کہ وہ شادی کرے۔ اب جو کوئی اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے وہ فلاں تھانے میں رابطہ کرے۔ آئی جی نے پولیس والوں کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں اسی قسم کا اعلان کریں۔ آپ مسجد میں اعلان کروا دیا گیا اور یہ دیکھ کر سب حیرت سے دنگ رہ گئے کہ 1 گھنٹے کے بعد دلہن کے لباس میں ایک خوبصورت لڑکی بما قاضی تھانے میں موجود ہوئی۔ یہ بات تھی تو بڑی بے ڈھنگی، مگر راشد خان والد عنایت خان نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد بھی کوئی عورت مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اسے میرے پاس رکنے دیں گے۔ راشد کی عقل مندی نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ ہم اس سب کے بات ماننے پر راضی ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کر دیں گے، مگر تمہیں یقین ہے کہ کوئی عورت آئے گی؟ آخر کار کوئی عورت کیوں کر اپنا مستقبل خراب کرے گی؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی نہ آئے تو آپ بھلے سے میری سزا پر عمل کرنا، مجھے کوئی دوسری خواہش نہیں کرنی۔ ہم نے اس کی خواہش پر اعلان کروا دیا۔ ہمیں یہ سب مذاق ہی لگ رہا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی راشد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی منظور نے آ کر بتایا کہ ایک عورت دلہن کے لباس میں بما قاضی آئی ہے اور راشد سے شادی کی خواہش مند ہے۔ ہمیں یہ سب بہت مضحکہ خیز لگا اور ہمیں اور یقین بھی نہ آیا۔ میں آئی جی صاحب باہر آئے اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی ایک لڑکی جو بمشکل 17 سال کی تھی، دلہن کے روپ میں کھڑی تھی۔ ساتھ میں مولوی صاحب بھی تھے جنہوں نے ہاتھ میں نکاح رجسٹر پکڑا ہوا تھا، اور لڑکی کی تیاری سے لگتا تھا کہ اس نے یہ سب پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ اب ہمیں راشد پر ایک دن کے لیے اپنی دلہن مل کر کیا ملے گا؟ یہ لڑکی کون ہے؟ ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے راشد سے نکاح کرنا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ صرف 2 دن کا مہمان ہے، اسے سزا ہو جائے گی اور تم بیوہ ہو جاؤ گی، مگر یہ نہیں مانی اور کہتی ہے کہ راشد میری سچی محبت ہے، میں اسے ہر صورت پانا چاہتی ہوں، چاہے 1 دن کے لیے ہی کیوں نہیں۔ یہ سب بہت عجیب ہو رہا تھا، مگر ہم سب خاموش تماشائی بنے ہوئے سب کچھ دیکھنے پر مجبور تھے۔ ہمیں یہ سب قانون کے مطابق لازمی کرنا تھا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش کو پورا کرنا، جس پر عمل کرنا بہت ضروری تھا۔ ہم نے مولوی صاحب کو اس نکاح کو پڑھانے کی اجازت دے دی۔ آخر کار وہ لڑکی 2 دن بعد بیوہ ہونے کے لیے راشد کی دلہن بن گئی۔
اب راشد نے کہا میری خواہش اور اپنے وعدے کے مطابق میری دلہن کو میرے ساتھ سیل میں بھیجیں، ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے، پرانی یادیں تازہ کریں گے اور پھر وہ چلی جائے گی۔ وہ میری محبت ہے، میں نے اعلان بھی اسی کے لیے کروایا ہے، مجھے پتہ تھا وہ اعلان سن کر ضرور آئے گی۔ اب مجھے کوئی غم نہیں، مجھے میری محبت مل گئی ہے، اس کے بعد مقررہ وقت پر آپ مجھے پھانسی پر لٹکا دیں، میں تیار ہوں۔ راشد کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ واقعی سچی محبت ہے، لیکن میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی کہانی ہوگی جو میرے بھی ہوش و حواس اڑا کے رکھ دے گی۔ آئی جی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا، اس لڑکی کو راشد کے سیل میں بند کر دو، خود ہی تنگ آ کر باہر نکلے گی، کیونکہ وہاں نہ کرسی تھی نہ بستر تھا، بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے دونوں کو سیل میں بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا اور بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں آ کر روٹین کے کاموں میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہلکی ہلکی آوازیں آتیں، جیسے کوئی بول رہا ہے یا کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے کچھ شک سا گزرا، لیکن میں یہ سوچ کر بے فکر ہو گئی کہ اس کے باہر موٹا سا تالا لگا ہوا تھا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کافی ٹائم گزر گیا، اب مجھے نیند آنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہلکی ہلکی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں فوراً راشد کے سیل کی طرف بھاگی، وہاں دونوں موجود تھے۔ لڑکی نے کہا اب میں 1 منٹ بھی اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، مجھے باہر نکالیں۔ میں نے سیل کا دروازہ کھولا اور لڑکی کو باہر نکال دیا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ میں نے سیل کو پھر سے تالا لگا کر بند کر دیا۔ صبح آئی جی صاحب نے کہا راشد کہاں ہے؟ میں نے کہا اپنے سیل میں۔ انہوں نے کہا جا کر دیکھو۔ جب میں وہاں پہنچی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ یہ کیا، راشد کی جگہ لڑکی موجود تھی، جبکہ راشد کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ آئی جی صاحب اور میں راشد کے سر میں پہنچے، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ آئی جی صاحب، جن کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ راشد غائب ہے، مجھے ڈانٹنے لگے اور طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ تمہیں تو مردوں کی جیل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم عورتیں ہوتی ہی نرم دل ہو، تم نے اس پر ترس کھایا، اس پر بھروسہ کیا اور دیکھو اس کا کیا انجام نکلا۔ اب اگر مجھے اوپر سے پریشر پڑا تو میں تمہیں قصوروار ٹھہراؤں گا۔ آئی جی صاحب مجھے باتیں سنا رہے تھے اور میرے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو سامنے کی صورتحال ہے، آیا وہ حقیقت ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں سامنے کھڑی لڑکی جو کہ اس ٹائم راشد کے کپڑوں میں ملبوس تھی اٹھا کر دور پھینک دوں۔ اف اللہ، اتنا بڑا دھوکہ اسے کس صورت میں بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ایک پلان ہے اور راشد نے ہمیں اس لڑکی کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ راشد جو کہ خود دلہن کے لباس میں جیل سے فرار ہو چکا تھا اور اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو نہیں دی جا سکتی تھی اور اس لڑکی کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا، سزا بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اب جو بھی کرنا تھا اسی سے اگلوانا تھا اور اسی کے مطابق عمل کرنا تھا۔ اچانک اس لڑکی نے بولنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ راشد کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، وہ سزا کا حقدار نہیں ہے، اب اس بات کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ اس لڑکی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہی تو مجھے اس کے اوپر اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ آئی جی صاحب نے کہا جلد از جلد راشد کو ڈھونڈو، ورنہ 2 دن بعد ہم کیا جواب دیں گے۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے۔ اب صرف ایک ہی چارہ رہ گیا تھا کہ اس لڑکی کے ماں باپ سے رابطہ کریں یا راشد کو ڈھونڈیں۔ راشد صبح کے 4 بجے مطلب اندھیرے میں جیل سے نکلا تھا، اب صبح ہو چکی تھی، بہت ٹائم گزر چکا تھا، اب تک پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ اب یہ لڑکی میری توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ آخر کار میں کیسے اس کی باتوں میں آ گئی، میں نے کیسے ان پر بھروسہ کر لیا اور ان کا نکاح کروا دیا، اور کیا یہ لڑکی پاگل ہے جو ایک سزائے موت کے قیدی کی جگہ پر بیٹھ گئی اس کی جگہ پھانسی لینے کے لیے۔ میں نے لڑکی سے بات کرنے اور سب معلوم کرنے کی ٹھانی۔ لڑکی نے گھبرائے بغیر پر اعتماد لہجے میں سب بتانا شروع کر دیا۔ میں منظور علی جو کہ ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے کی بیٹی ہوں اور راشد خان میرا ہونے والا بہنوئی تھا، وہ مجھے یہاں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اب تو میں ان کے نکاح میں ہوں، میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ اس کے بعد اس نے جو کہانی مجھے سنائی اس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میرا نام نازیہ ہے، راشد بھائی میرے پھوپھوزاد بھائی ہیں، یہ حافظ قرآن اور ایک بہادر انسان بھی ہیں، میری بڑی بہن اور راشد کی منگنی کے بعد انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔
گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک دن اماں ابا گھر پر نہیں تھے اور راشد بھائی ہم سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ راشد بھائی کو دیکھ کر میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ راشد بھائی اور میری بڑی بہن آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دستک اتنی زوردار تھی کہ میں ڈر گئی۔ میں نے دروازے کی جھری سے باہر جھانکا تو دیکھا گاؤں کے کچھ بدماش جو ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں زور زور سے دروازہ بجا رہے ہیں اور چیخ چیخ کر گالیاں دے رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ گھر پر اکیلے ہیں، ہمارے امی ابو گھر پر نہیں ہیں، تو ابھی آپ لوگ جائیں، ہمارے ابا کے آنے پر آنا۔ لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دروازہ توڑ دیں گے اور بہت عجیب و غریب گالیاں دینے لگے۔ اتنے میں شور سن کر راشد بھائی اندر سے آ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا۔ جب میں اندر چلی گئی تو راشد بھائی ان سے بات چیت کرنے لگے۔ راشد بھائی نے ان کی ہر طرح کی بدتمیزی اور بے حیائی باتوں کو برداشت کیا اور اس ٹائم تو انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا، مگر پھر جیسے یہ روز کا معمول بن گیا کہ 3-4 بدماش روز ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے، جملے کستے، گندی باتیں کرتے، یہاں تک کہ ایک رات میری آپی سوئی ہوئی تھی، وہ کھڑکی کا دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے اور بدتمیزی کرنے لگے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ راشد بھائی اسی وقت ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، ابو سے باتیں کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ اٹھ کر اس آدمی سے الجھ پڑے۔ راشد بھائی نہتے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، جبکہ دوسرے آدمی کے پاس ہتھیار بھی تھا، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ راشد بھائی ان آدمی پر حاوی ہو گئے اور وہ آدمی راشد بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بدماش لوگ پیسے کے حوالے سے طاقتور تھے، انہوں نے راشد بھائی کو جیل کروا دی۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو کوئی ہماری عزت پر حملہ کرتا یا ہم بھی اس کیس کو لڑ کر جیت جاتے، لیکن ہم غریب لوگ تھے، کمزور تھے، اس لیے ہماری نہیں سنی گئی اور راشد بھائی کو سزائے موت سنا دی گئی۔ میری امی نے راشد بھائی کی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی راشد بھائی پر اپنی دوسری بیٹی بھی قربان کر دیں گے۔ راشد بھائی کی اماں نے یہ سب پلان بنایا اور ایک دن ملاقات میں راشد بھائی کو پلان سمجھا دیا گیا، اور جب راشد بھائی سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے شادی والے پلان پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخری خواہش میں شادی کا ذکر کر دیا۔ اب وہ ایک بہت اچھے اور قابل وکیل سے ملنے کے لیے گئے ہیں، رات تک وہ واپس آ جائیں گے۔ اللہ کی مدد بھی شامل حال تھی۔ ایک دفعہ کیس کو پھر سے سنا گیا، عدالت میں لڑا گیا اور اللہ کے حکم سے اس کیس کا فیصلہ راشد کے حق میں ہوا، اور اس کے بعد راشد بھائی باعزت عدالت سے بری ہو کر گھر آ گئے اور نازیہ اور راشد کی رخصتی کر دی گئی۔